اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما کان، اور نہیں ہے لائق، نہیں ہے جائز، لمؤمن کسی مومن کے لیے، ان یقتل یہ کہ وہ قتل کرے، مؤمنا کسی مومن کو، الا خطان سوائے اس کے کہ غلطی سے ہو جائے. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے کسی دوسرے مومن کو قتل کرے. ہاں، غلطی سے اگر ہو جائے تو وہ الگ. غلطی سے ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانور کو فائر مارے. مطلب یہ نہیں ہے کہ مار وہ کسی اور انسان کو رہا تھا تو لگ دوسرے کو گیا، یہ خطا نہیں ہے. یعنی کسی شکار کو مار رہا تھا، شکار کر رہا تھا تو انسان کو لگ گیا، غلطی سے گن چل گئی، وہ قتل ہو گیا. آپ کچھ اور کر رہے تھے، کلاڑی ہاتھ سے چھوٹ گئی، آپ لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کسی کے سر میں لگی، وہ بندہ فوت ہو گیا، یہ قتل خطا ہے. یعنی اگر غلطی سے ہو جائے تو الگ بات ہے، جان بوجھ کے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ومن قتل مؤمنا خطا، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، فتحریر رقبۃ پس اس پر ہے ایک غلام آزاد کرنا، مؤمنۃ ایمان والا، مومن غلام، ودیۃ مسلمۃ اور خون بہا جو ادا کیا جائے. کن کو ادا کیا جائے؟ الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، الا سوائے اس کے ان یصدقوا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں. اس کے وارث اگر معاف کر دیں تو الگ بات ہے، اگر وہ معاف نہ کریں تو لازم ہے کہ ان کو دیت دی جائے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ یہ دوسری صورت ہے. پس اگر وہ ہو ایسی قوم سے جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ہو بھی ایمان والا، وہ جو مقتول ہے، جو غلطی سے قتل ہوا ہے، جان بوجھ کے قتل ہونے کی بات نہیں ہو رہی، غلطی سے ہوا ہے قتل، لیکن ہے وہ ایسی قوم میں سے جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، پھر دیت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اور اگر ہو وہ ایسی قوم میں سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ پس اس کے گھر والوں کو خون بہا ادا کیا جائے گا، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا. قتل ہو جائے غلطی سے تو اس کے لیے دو مختلف عوامل ہیں. ایک ہے جن کا قتل ہوا ہے ان کے ساتھ معاملہ طے کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کے ساتھ معاملہ طے کرنا. ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا ان لوگوں کا حق ہے، ورثاء کا حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، اور ورثاء کا حق کیا ہے کہ ان کو دیت دی جائے. خالی دیت دینے کے ساتھ معاملہ رفع دفع نہیں ہوتا.
غلام آزاد کرنا الگ سے جرمانہ ہے، ہمارے ہاں اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے ان کے درمیان لین دین کر کے صلح کرا دی جاتی ہے، بس اس کے اپنے اوپر جو سزا ہے اللہ کی طرف سے اس کی ادائیگی الگ ہے۔ فمن لم یجد، پس جس کے پاس نہ ہو، حیثیت نہ ہو ایک غلام آزاد کرنے کی، تو وہ کیا کرے؟ فصیام شہرین، پس 2 ماہ کے روزے متتابعین، مسلسل بغیر ناگے کے 60 روزے رکھے، اور اس میں کسی بھی وجہ سے چاہے کوئی شرعی عذر ہو، جہاں پہ بھی اس کی گنتی ٹوٹ گئی دوبارہ سے شروع کرے گا، کوئی بھی وجہ ہو، متتابعین، مسلسل 60 روزے کرنے ہیں، درمیان میں ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 55 ہو گئے ہیں اور ناگا ہو گیا نا تو نئے سرے سے گنتی شروع ہوگی۔ توبہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا معاملہ ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جس نے قتل کیا مؤمنن، کسی مومن کو، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، پس اس کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا کوئی سیٹلمنٹ کا معاملہ رکھا ہی نہیں ہے۔ جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دیا، بلکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی انسان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، کسی جان کو قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ دنیا میں مال انسان کا لٹ جائے، جان بھی چلی جائے اور اس کا گناہ معاف ہو جائے، قیامت کے دن اس کو جو ہے نا باز پرس نہ ہو، تو اس کے لیے سودا مہنگا نہیں ہے۔ اس کی مثال وہ صحابیہ ہیں اور وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، سنسار کرا دے۔ پتہ ہے نا کہ جان چلی جانی ہے، فکر یہ ہے کہ آخرت سنبھل جائے، یہاں پہ جان چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ابدی جہنمی ہے جو کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، توبہ ہے۔ وہ تو ریاست سزا دیتی ہے نا، اس کے ذمے جو گناہ ہے وہ تو رہے گا۔ ریاست اپنے امن کو قائم رکھنے کے لیے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دے گی، لیکن اس کے ذمے جو گناہ ہے، جو قتل عمد کے قتل خطا میں تحریر و رقبۃ، یہ کیا ہے؟ اس گناہ کا کفارہ ہے۔ 2 چیزیں ہیں قتل کے عوض، ایک ہے تحریر و رقبۃ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے اس نے غلام آزاد کرنا ہے، اور گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے دیت دینی ہے، وہ رسا کو راضی کرنے کے لیے دیت دینی ہے۔ قتل عمد جو ہے، اس میں اس شخص کا دنیا میں جو بدلہ ہے طول کا، وہ تو اس کو قتل کرنا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، سچی توبہ، ورنہ وہ ابدی جہنمی ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اس کی لعنت بھی ہوگی، کس کی؟ اللہ کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں انسانی جان کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر حالات یہ ہیں کہ ایک انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 2-4 روپوں کی خاطر جھگڑا ہوتا ہے، اور ہم 2 منٹ میں بندے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دین سے دوری ہے، اللہ کے غضب سے ناواقفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔